लेने के लिए भेजा और बीमारी और नासाजी की वजह से आप वहीं रुक गई। बैठकर लोगों से कहने लगे कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तौरात में फरमाया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हफ्ते का दिन मुबारक है और उस रोज़ सिवाय इबादत के कुछ और दुनिया का काम करना हराम है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हुक्म को मनसूख कर दिया है और हमारी किताब अंजीर में फरमाया है कि इतवार का दिन बहुत मुबारक है और उस दिन को मानो और उसका एहतराम करो और उसी दिन नमाजें पढ़ो और कुछ काम दुनिया का उस दिन ना करो और मुताबिक अंजील किताब के चलो। बस तो कौम बनी इसराइल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से इस बात को सुनकर अपने दिल में कीना लाए और फिर कहने लगे कि कितने ही पैगंबर अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आए, किसी ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत को मंसूख नहीं किया और ये लड़का वो बेपिदर मजूल और नसब आकर हमारी किताब मूसा अलैहिस्सलाम को मंसूख करता है, लिहाजा इसको मार डालना चाहिए ताकि हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम का दीन जारी रहे। और उनमें से मोमिन यहूद ये सुनकर कहने लगे कि ऐ कौम, तुमने ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह ताला के नबी थे उनको मार डाला और अजाब उठाया था और तुम पर खुदा का गज़ब नाजिल हुआ था, सो तुम भूल गए। और अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कि अल्लाह ताला की तरफ से मुरसल नबी हैं, उनको मारने का कसद करते हो। तुम लोग अज़ाब खुदा से डरो और उससे पनाह मांगो और उसके हुजूर में तौबा करो, क्योंकि जहन्नम की राह इख्तियार करते हो। बस तुम लोग उन पर उनकी किताब पर ईमान ले आओ। आखिर बेतरा कहा, मगर इन काफिरों ने ना माना और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मारने की फिक्र में लगे रहे और तरह तरह की तदबीरें करते रहे और कहने लगे कि जब कभी हम लोग इनको तन्हा पाएंगे तो आप अलैहिस्सलाम को मार डालेंगे। ये बातें इन काफिरों की मोमिन लोगों ने सुनी तो वो हर दम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे और उनकी हर वक्त खबरदारी करते थे। कहीं भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का तना ना जाने देते थे। अगर कहीं जाने का इत्तेफाक होता तो खुद उनके साथ जाते। एक दिन एक औरत ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इसहाब हवारियों से पूछा कि तुम लोग हर दम हर साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्यों रहते हो, तो तुम लोगों ने इससे क्या मौज़ा देखा है? जी
یہ سن کر ان حواریوں نے اس سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح رسول خدا ہیں اور وہ خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اندھے کو بینا کرتے ہیں اور کوڑی اور لنگڑے کو اچھا کرتے ہیں۔ تب اس عورت نے کہا کہ مبارک باد دی اس شکم کو کہ جس نے اس کو پیٹ میں رکھا۔ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے سنی۔ پھر کہا کہ مبارک باد دی تو اس نبی کی امت کو ہے کہ جو قرآن پڑھیں گے۔ یہ سن کر اس عورت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھے بتاؤ کہ قرآن کیا چیز ہے؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا۔ کہ یہ سنتے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن وہ چیز ہے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوگا۔ چنانچہ جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کے بیٹے نے اے بنی اسرائیل میں بھیجا ہوا آیا ہوں اللہ تعالیٰ کا تمہاری طرف سچا کرتا ہوں اس کو جو مجھ سے آگے تھی یعنی کہ توریت کو، اور خوشخبری سناتا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا مجھ سے پیچھے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھا گیا تھا دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرشتوں کے درمیان احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کی امت میں حافظ قرآن بہت زیادہ ہوں گے اور دوسرے پیغمبروں کی امت قرآن حفظ نہ کر سکے گی اور کتاب توریت اور انجیل کو بھی اس کے زمانے میں حفظ نہ کر سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو خوشخبری سنائی کہ پیغمبر آخر زمان آئیں گے اور ان کی شریعت قیامت تک جاری رہے گی، تب سب یہودیوں نے مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مار ڈالنے کے مشورے کیے اور آپس میں کہنے لگے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم زندہ رہے تو ہمارا دین موسیٰ علیہ السلام کا بالکل باطل و منسوخ کر دے گا، اور اس زمانے کے بادشاہ وقت کافر تھا۔ اس ظالم نے مردودوں کے ساتھ اتفاق کیا اور پھر ان کو حکم دیا کہ پھر ان لوگوں نے جمع ہو کر آپ علیہ السلام کی ہلاکت کا قصد کیا۔ آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگرد حواریوں نے اس بات کو معلوم کر کے حضرت عیسیٰ علیہ
ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے کیونکہ میری حکمت زبردست حکمت ہے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا۔ یہ سب غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کا ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ ان کو اپنے ہی سردار شیوع کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی نظر آنے لگی۔ یہ ان کی نظر کا دھوکہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہرگز اس کو نہیں مارا، اس کی صورت کو سولی پر چڑھایا گیا، یعنی کہ اپنی نظروں کے دھوکے سے ان لوگوں نے اپنے سردار شیوع کو سولی پر لٹکا دیا۔ بعض روایات میں معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو اپنا سردار عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اور جسامت میں نظر آنے لگا اور پھر انہوں نے اپنے سردار کو سولی پر لٹکا دیا، مگر کچھ عرصے بعد وہ سردار اپنی اصلی شکل میں نظر آنے لگا تو حیران ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کہاں غائب ہوئے۔ اور پھر نصارہ بھی اول سے یہی کہتے ہیں کہ ہمارے مسیح کو مارا نہیں، وہ زندہ ہے، لیکن تحقیق وہ نہیں سمجھتے کئی باتیں کہ بدن کو مارا لیکن ان کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس گئی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مارا تو تھا لیکن 3 روز کے بعد آپ علیہ السلام زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، مگر یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے اور نہ ہی کسی طریقے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو مار دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو ہر بات کی خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مارا گیا تھا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا گیا تھا اور نہ ہی آپ علیہ السلام کے بدن کو موت آئی اور نہ ہی دوبارہ زندہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام کو تو زندہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے یہودی پہنچے۔ آپ علیہ السلام بالکل اکیلے تھے، آپ کے ساتھی بھی وہاں نہ تھے اور پھر یہودی بھی وہاں نہ تھے، اس لیے کسی کو بھی صحیح خبر نہ ہو سکی اور آپ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لینے کی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان الحمید میں بیان کر دی ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سردار شیوع کو 50 برس تک ناز و نعمت سے پالا تھا، وہ اس واسطے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کے ہاتھوں گرفتار ہوں گے تو اس وقت سردار شیوع کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں سولی پر چڑھا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیں گے۔ اور فرعون ملعون کو اللہ تعالیٰ نے 400 برس تک ناز و نعمت سے اس لیے پالا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں اس کو دریا میں ڈبو کر نیست و نابود کر دیں گے اور پھر فرعون کے دریائے نیل میں غرق ہونے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سمیت نجات دی جائے گی۔ اور پھر دمبا حابیل کا 4000 برس جنت الفردوس اعلیٰ میں اللہ تعالیٰ ناز و نعمت سے اس واسطے پالا تھا کہ بعوض گناہ مومنوں کے یہ قربان ہو اور مومن نجات پائے، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ اس لیے ناز و نعمت سے پالتا ہے کہ بعوض گناہ مومنوں کے ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور تمام مومن دوزخ سے نجات پائیں گے۔ ایک اور حدیث میں یوں آیا ہے کہ قرب قیامت کے دجال ملعون خروج کر کے ساری خلائق کو گمراہ کرے گا اور حضرت امام مہدی آخر الزمان مومنوں کے ساتھ بیت المقدس میں رہیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہو کر سب کافروں کو مشرق سے مغرب تک اور دجال کو مار ڈالیں گے اور تمام لوگوں کو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین فرمائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی رہیں گے اور کوئی نئی شریعت نہ لائیں گے، اور جو شخص دین محمدی قبول کرے گا اس کو رکھیں گے اور امان دیں گے، اور جو شخص دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول نہ کرے گا اس کو مار ڈالیں گے۔ مشرق سے مغرب تک تمام عالم کو مسلمان کریں گے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کے سب داخل ہوں گے۔ ایک متنفس
کافر جہان میں باقی نہ رہے گا، اور اس روز عدالت پوری ہوگی اور عدل و انصاف صحیح معنی میں ہوگا، کسی پر کسی قسم کی کوئی زیادتی نہ ہوگی، یعنی شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، اور جو لوگ ظلم پر آمادہ ہوں گے ان کو دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح 40 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی بادشاہت اور تبلیغ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاری رہے گی، اور اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام انتقال فرمائیں گے، اور ان کو اس وقت کے مومن لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے پاس دفن کریں گے، اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام انتقال فرمائیں گے، اور مومن لوگ ان کی اپنے ہاتھوں سے تجہیز اور تکفین کریں گے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ اکبر۔ لاکھوں درود و سلام ہمارے آقا مولا حبیب خدا سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المسلمین رحمۃ اللہ العالمین سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پر، تمام انبیاء، تمام فرشتوں، تمام اولیاء، تمام اماموں اور تمام بزرگان دین پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ تعالی ہم سب کو حق و سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔